يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں آج اس کے 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں ہر بولی بولنے والا 3000 سے زیادہ انواع و اقسام کے لب و لہجے. جس بھی بندے سے ملاقات ہوئی اور اس سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو اس نے ایک ہی بات کی کہ میں اس دنیا میں رہ کے کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں. جب سبھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہر بندہ ناکامی سے ڈرتا ہے، بچتا ہے، تو کامیابی کیا ہے؟ دنیا کے ہر فلاسفر نے، ہر پڑھے لکھے انسان نے، صاحب علم نے کامیابی کی جو بھی تھیوری پیش کی ہے، نظریہ پیش کیا ہے، اسے پرکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد جب یہی سوال اس سے کیا گیا جس نے دنیا بنائی ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے مائکروسافٹ سے بھی بڑھ کے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایسی مخلوقات بنا ڈالی ہے کہ جو نظر بھی نہیں آتی مگر وہ جی رہی ہے، وہ کھا رہی ہے، وہ پی رہی ہے، تو وہ نہیں جانتا. دنیا نے سب سے تو پوچھا مگر رحمان سے اور رب سے نہیں پوچھا. رب جواب دیتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ انسانوں، میں نے تمہیں تمہارے آباء و اجداد کو، ماں باپ کو، جناب آدم اور سیدہ حوا کو بنانے کے بعد وہاں سے نکال کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور واپس اس جنت کو پانے کے لیے تگ و دو رکھ دی ہے، جہد مسلسل رکھ دی ہے، رکاوٹیں ڈال دی ہیں، آزمائشیں بنا دی ہیں، امتحان ہے، ابتلائیں ہیں. جو ان رکاوٹوں کو عبور کر کے میرے ساتھ جڑا رہ کر کے عقیدہ صافیہ لے کر واپس جنت تک پہنچ گیا، وہ کامیاب ہے، اور جہنم سے بچ گیا، وہی کامران. حضرات، ہماری آج کی ملاقات کا عنوان جنت سے جنت تک کا سفر ہے. جنت سبھی کرتے ہیں. میں نے یہودیوں سے پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جنت. کرسچن سے ملا، پوچھا کہ کامیابی کہاں جانا چاہتے ہو، کہا جنت. ہندوؤں سے پوچھا تو ان کی بھی یہی ایک ہی عشا اور سوچ اور چاہت اور تمنا ہے کہ جنت. سکھوں سے ملاقات ہوئی تو جنت مانگ رہے ہیں.
حضرات کسی بھی ازم والے کو ملیے جنت کا تصور رکھتا ہے، مگر جنت جس نے بنائی ہے اس نے کیا نظام رکھا ہے؟ جنت میرا اور آپ کا موروثی آبائی گھر ہے۔ باپ کا گھر وراثتی گھر ہوتا ہے، اور اللہ نے جناب آدم اور سیدہ حوا کو بنا کے جس گھر میں رکھا تھا اسے جنت کہتے ہیں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جب یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا سکنا، تمہاری رہائش، تمہاری سکونت جنت، اب جنت میں ایک مسئلہ بن گیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ اللہ نے ایک حکم دیا تھا اور آدم علیہ السلام وہ حکم بھول گئے۔ شیطان نے بہکایا، قسمیں اٹھائیں، وقاسمہما، خیر خواہ کے روپ میں چل کے آیا اور کہنے لگا انی لکما من الناصحین، ممکن ہے کہ تمہیں میری بات اچھی نہیں لگے، لیکن میں پرانا ہوں، تجربہ کار ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں، تمہاری اتنی عمر نہیں جتنی میری عبادت اور ریاضت۔ ایک سوال کا صرف جواب دیجئے، پتہ ہے کہ اس درخت سے رب نے کیوں روکا؟ کہا نہیں جانتے، بس روکا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے روکا ہے۔ کہا مجھے علم ہے، دو وجہ سے روکا ہے۔ جو اس کا پھل کھا لیتا ہے فرشتہ بن جاتا ہے، اور جو اس کا پھل کھا لیتا ہے جنت کا مستقل اسے پرمٹ مل جاتا ہے، یہی کا رہنے والا۔ لہذا اب آپ کی مرضی ہے، یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو رہنے دیجئے، کھانا چاہتے ہیں تو لے لیجئے۔ حضرات جو ہوا جنت سے نکلے واپس زمین پہ بھیجے گئے۔ آپ بھی زمین پہ ہیں، میں بھی زمین پہ ہوں۔ جنت سے جنت تک واپسی کے لیے جس بندے کا طرز عمل اس دعا پر نہیں ہے، جو دیکھنے میں دعا ہے حقیقت میں وفا ہے اور رجوع ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے۔ جو بندہ غلطی کر کے غلطی نہ مانے، وہ ظالم جرم کر کے جرم کو تسلیم نہ کرے، اس بندے کا اس دنیا میں جو مرضی نام ہو، لیکن بابا جی کی نظر میں، بزرگوں کی نظر میں اور آدم علیہ السلام کی نظر میں وہ ظالم ہے۔ اور ظالم جب تک لوٹتا نہیں، اللہ سے التجا نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، رجوع نہیں کرتا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ معاف بھی کر اور جو انعام و اکرام تھے وہ بھی واپس لوٹا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر یہ نہ ہوا تو یہ زندگی بھی خسارے میں، اگلا جہان بھی خسارے۔ حضرات ہم اس دنیا میں بھیجے گئے، جنت تک جانے کے لیے راستے میں کچھ گھر آ رہے ہیں، ان گھروں سے میرا اور آپ کا گزر ہوگا، اور یہ تجربہ ہے جو ان گھروں کو جنت نما بنا گیا، انشاءاللہ جنت اس کے مقدر میں ہوگی۔ یہ مسلک، یہ مذہب، یہ مختلف آراء، یہ فرقے، یہ گروہ، یہ جماعتیں اپنے گھر رکھیے گا، پورے راستے میں کہیں بھی آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن جو ضروری ہے وہ جانیے، اس دنیا میں جس گھر میں ہم آنکھ کھولتے ہیں اس گھر کو ددیالی گھر کہتے ہیں۔ اس گھر میں ہر بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ہی جب آنکھ کھولتا ہے تو اسے 22 رشتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ماں جی جس کی کوکھ سے جنم لیا ہے، ماں جی کا شوہر والد ہے، والد کی امی دادی ہے، اور والد کے ابو دادا جی ہیں، والد کے بڑے بھائی تایا جی ہیں، ان کے گھر والی تائی اماں ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں یہ اس کے تایا زاد بھائی اور بہنیں ہیں۔ جو چھوٹے بھائی ہیں والد سے وہ چچے ہیں، ان کی گھر والیاں چچی ہیں، اسی طرح ان کے بیٹے چچا زاد چچیرے بھائی اور بہنیں ہیں۔ پھر جو والد کی بہنیں ہیں ان کو پھوپھی کہا جائے گا اور ان کے گھر والے پھوپھے ہیں۔
پھوپھازاد اور بھائی اور بہنیں یہ بھی رشتے ہیں، اگر برابر میں آئیے تو دوسری طرف میرے بھائی بہن برابر کے، اور بھائیوں کی گھر والی بھابیاں، آگے بچے بھتیجے بھتیجیاں، بہنیں، ان کے گھر والے جو ہیں وہ میرے بہنوئی، اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں، بھانجے اور بھانجیاں، یوں چلتے ہوئے 22 رشتوں کے ساتھ مجھے جڑنا ہے۔ اور یہ رشتے آزمائش ہے، اللہ نے رشتے رکھے ہی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ اور مالک نے سورۃ الملک میں یہ بات کہی، تمہارا رب بابرکت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ساری قدرتوں کا مالک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کا درمیانی وقت دیا ہی اس لیے ہے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے کہ حسن عمل، اچھا رویہ لے کے کون آتا ہے۔ حضرات، میٹھے کے ساتھ تو ہر کوئی میٹھا ہوتا ہی ہے، اچھے کے ساتھ تو اچھا ہوتا ہے۔ مزہ تب ہے کہ بارش ہو رہی ہو پھر بندہ نہ بھیگے، گرد و غبار اڑ رہی ہو پھر دامن صاف کر کے بچے، اور کیچڑ ہو اور بڑی عمدگی سے وہاں سے نکلے، مزہ تب ہے۔ اور یاد رہے، سونا مٹی میں مل کے بھی سونا ہی رہتا ہے، وہ مٹی نہیں ہو جاتا۔ اور یہ محبوب نے اپنی سیرت سے دکھایا، سب سے پہلا گھر ددیال کا گھر ہے۔ ان گھروں میں جو رشتوں کو سنبھال گیا، انشاءاللہ یہ ددیالی گھر جنت نما ہو جائے گا۔ اور جس کا پیدائشی گھر، جنم بھومی، ولادت کی جگہ، اصل کے رشتے، اور ماں جی کی طرف جو ننیالی رشتے ہیں، ددیال اور ننیال، 22 رشتے وہاں پہ، اور تیسرا گھر سسرال کا ہے جو ان کے اندر کامیاب ہو کے 60 رشتوں کو نبھا گیا۔ انشاءاللہ آنے والی زندگی اس کی اچھی ہو جائے گی۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا، آج کوئی بھی بھائی، کوئی بہن، کوئی بڑا کوئی چھوٹا تشریف فرما ہے تو میرا مقصد اعتراض نہیں ہے، ٹیوننگ ہے۔ جمعے، دروس، کتابات، یہ زندگی میں چلتے ہوئے جو کچرے آ جاتے ہیں اور رکاوٹیں بنتی ہیں، ان کے لیے ٹیوننگ ہوتی ہے۔ گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی رہے، سروس ہوتی رہے تو تا دیر چلتی ہے۔ آئیے اپنے آپ کو چیک کیجئے، ٹیسٹر لگائیے۔ سب سے پہلے اس زمانے میں، کائنات میں، اللہ نے جسے پیدا کیا ہے، اور انسان کا پہلا روپ وہ مرد ہے۔ جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں مرد کی قدر نہیں ہے، وہ سوسائٹی بیٹھ گئی ہے، وہ گھر برباد ہے۔ جہاں اصل کی عزت نہیں، اس مسجد میں اگر پلر نکال دیے جائیں، بیس نکال دی جائے، اوپر کی چھت بیکار ہے، دھڑام سے گرے گی۔ یاد رہے، یہ شوہر جو کل کو باپ بنے گا، مرد کا پہلا روپ اللہ نے شوہر بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے شوہر تھے، اور عورت کا پہلا روپ اللہ نے بیوی بنایا۔ ان پہلے دو روپوں میں جس نے بھی مرد کو عزت دے دی شوہر کے انداز میں، اور بیوی کو عزت دے دی عورت ہونے کے ناطے، انشاءاللہ وہ گھر، وہ نیا یونٹ ہمیشہ کامیاب رہے گا، وہ جنت نما رہے گا۔ اور ساری دنیا انہی دو کی دشمن ہے۔ جب یہ دو ڈی ویلیو کیے جاتے ہیں، شوہر کو شوہر کے روپ میں مانا نہیں جاتا، باپ، بھائی، بہنیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب جب جملے کرتے ہیں اور بیوی کو شوہر کے خلاف کیا جاتا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من خبب امرأتن علی زوجہا فلیس منا، جس گھر میں کوئی کردار کسی بھی بیوی کو شوہر کے خلاف کرتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا، وہ میری امت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ آج ساری دنیا کے ڈرامے، ساری سیریل، ساری فلمیں، سارے چینل، اخبارات، آپ جتنے ڈائجسٹ کہانیاں، ناول ہیں، اٹھا کر کے دیکھ لیں، مرد اور عورت کی جدائی اور گھر کو توڑا جا رہا ہے کہ جب یہ پہلا یونٹ گر جائے گا تو پھر باقی پیچھے بھی کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ کے لیے میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، بھائی بھی سن رہے ہیں،
सारी दुनिया मिलके तुम्हारी दुश्मन बने, अलग करना चाहे, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, पता नहीं वो मिलेगी बाद का मसला है, पहले अपने घर को जन्नत नुमा बना लो, शाही महल भी मिल जाएं। अगर मियां बीवी टकराए हुए हैं, लड़ाई में हैं, झगड़े में हैं, बेकार हैं वो शाही महल। अगर आपस में प्यार और मोहब्बत है तो झूंपड़े भी बड़े मजे के होते हैं। लिहाजा आपस में मत लड़िए, आप दो कायम हैं, ताल्लुक इज्जत का है, एहतराम का है। अब इसके नतीजे में जो अगला जी पैदा होकर दुनिया में आएगा उसे बेटा कहते हैं या बेटी कहते हैं। ये तीसरा रूप है इस दुनिया में औलाद का। पहले रूप में मर्द शौहर, दूसरे रिश्ते में औरत बीवी। जब ये प्यार और मोहब्बत, इज्जत और एहतराम से एक दूसरे को जन्नत नुमा माहौल देंगे, फिर रब इनसे जो आगे प्रोडक्शन देगा, पैदावार देगा, उसे औलाद कहते हैं। औलाद या बेटा होगा या बेटी, नॉर्मल होगा या अब नॉर्मल, या दरमियान में अल्लाह तीसरी किस्म भी बना दे, अल्लाह को शिकवा नहीं किया जाएगा। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिhi, अल्लाह पे हाशिया नशीनी भी नहीं, नुक्ताचीनी भी नहीं, रब के खिलाफ शिकवे नहीं। रब है ही शुक्र के लिए, जिस हाल में रखे जो अता कर दे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना दे तो भी अल्लाह का शुक्र। इस अकीदे के साथ अपने घर को जारी रखिएगा, इंशाअल्लाह घर जन्नत नुमा बन जाएगा। अब आइए, आप और मैं पैदा हो गए, जिसने जन्म दिया वो मां है, जिस ताल्लुक से ये पैदाइश हुई वो बाप है। और याद रखिए, सबसे पहला रिश्ता इस कायनात के अंदर आपका, दुनिया कहती है कि मां का है, मां का नहीं है, नाराज ना होना, बाप का है। मां ने पाला है, कोख में रखा है, जन्म दिया है, 3 हिस्से का क्रेडिट जाएगा मां को। अगर ये मर्द ना होता, शौहर ना बनता, निकाह ना होता, आपस में इज़्दिवाजी ताल्लुक ना होता, तो औरत किसी काम की नहीं। अकेली पड़ी हुई खेती कुछ नहीं करती जब तक वहां मालिक ना हो, कोई बीज बोने वाला ना हो। अपने घर में अपने बाप को इज्जत दे दो, तुम्हारा रब तुम्हें जन्नत दे देगा। बेकार है वो घर, वो रिश्ता। 100 बार तस्बीहात निकाल, अल्लाहु अकबर कह, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, अस्तगफिरुल्लाह बोल, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह, मनके पे मनका गिरा, तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरया। अगर बाप के सामने दिल नरम नहीं हुआ, मैं हूं या आप हैं, अल्लाह की कसम, ये दुनिया भी जहन्नम, अगला जहान भी जहन्नम। और नाराज ना होना, मां की शान में जितनी गुफ्तगू हो चुकी है वो किसी से मख्फी नहीं है। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है, हकीकत है। मां की इज्जत, आबरू, एहतराम, घर का वकार और मेयार है। लेकिन बाप के साथ वो सलूक करना जो दुनिया कर रही है, ये भी नाकाबिले एतबार चीज है। और ये अच्छी तरह आज सुन लीजिए, मां जन्नत है तो जन्नत का मेन गेट अल्लाह ने बाप रखा है। जन्नत का मेन गेट। आप ननियाल गए थे, वापस लौटे, घर के अंदर की तालों की चाबियां हैं, मेन गेट की अगर चाबी नहीं है तो दीवारों को फुलांग करके मेन गेट से गुजरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेन गेट पहले खुला होना चाहिए। सबसे पहला राबिता, अंदर की जन्नत बाद की बात है। पहले मेन गेट से हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल तो होइए, अगर वहीं से दाखिला नहीं मिला, बाप तेरा दाखिला है, दाखिल कर दे या खारिज कर दे, और रवैया तेरा और मेरा है। लिहाजा अपने ददियाली घर में अब्बू को, और जो अब्बू के अब्बू हैं उनकी डबल इज्जत, क्योंकि वो बाप का भी बाप है। दादाजी खुश नसीब है वो घर जिस घर में दादाजी। इज्जत और एहतराम, नजरों में झुकाव पैदा कीजिए। मैं रब के घर में अगर इस कुरान को सर पे भी रख के कहूं तो बात झूठी नहीं है। वह बिल वालिदैन इहसाना, पैदा करने वाला खालिक रब है, लेकिन तेरा हुस्न रब ने अपनी तौहीद में देखने के बाद अगर देखना है तो तेरा बाप
حقیقت میں جو تیرے وجود کا باعث بنا ہے وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ جیسے رب بنانے والا اکیلا، ایسے تیرا باپ بھی اکیلا ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے۔ ہاں فرضی کر کے باپ کے عہدے پہ اعزازی رتبہ بسا اوقات سسر کو مل جاتا ہے، بسا اوقات یہ استاذ کو مل جاتا ہے، لیکن حقیقی تیرے وجود کا جو حصہ ہے، جس کا تو حصہ ہے اور ذریعہ اور سبب اور وسیلہ ہے، وہ ابو جی ہیں۔ جس گھر میں باپ خوش نہیں، اسے جتنا مرضی سجا لیجیے، وہ جہنم کا دا ہے، جہنم کا دا۔ اور آگے بڑھیے، ماں صرف تب تک نہیں ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے پراٹھے چاہیے تھے، اماں میری ہے، اماں میری ہے۔ ماں کے ساتھ محبتوں کا پتہ چلتا ہے شادی کے بعد۔ ماں نے تو اپنی وفائیں نبھائی۔ ماں غلط ہے یا میں غلط ہوں، یا گھر میں آنے والی نئی خاتون غلط ہے؟ ماں کی قدر اور عزت اور آبرو کا پتہ تب چلے گا جب آپ اپنی ماں کو تب ماں سمجھیں گے جب آپ کے بچوں کی ماں بھی آپ کے ساتھ ہو، پھر عدل، پھر اعتدال کا پتہ چلتا ہے۔ سنبھالیے اس رشتے کو، اور یاد رہے، میں دوبارہ لے کر کے آؤں، یہ ماں اور باپ جو ہے میرے، یہ آپس میں میاں بیوی ہیں، میاں بیوی ہیں۔ یہ بھی کسی کے داماد ہیں، وہ کسی کی بہو ہے۔ آج اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے تو دوسرا کرے گا، جب میں نہیں کرتا تو دوسرا بھی نہیں کر سکتا۔ اور ماں باپ کی قدر کے حوالے سے میں ذرا ننیالی گھر چلوں۔ اماں جی کے ابو جی میرے نانا ہیں، ماں جی میری نانی ہیں، ان کی آگے جو بہنیں ہیں میری خالائیں ہیں، ان کے گھر والے میرے خالو ہیں، ان کے بھائی میرے ماموں ہیں، گھر والیاں ممانی ہیں، آگے ان کے بچے جو ہیں وہ ماموں زاد، اور اسی طرح خالہ زاد، دیگر رشتوں میں 22 رشتے یہ ہیں۔ تیسرے گھر بھی آ جائیے جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، وہ ہے سسرالی گھر۔ اللہ جن کو دیا ہے مبارک کر، جن کو نہیں ملا ان کو اچھے سسرال عطا فرما، اچھے داماد دے، اچھے بچے اور بیٹیوں سے نواز۔ یہ تیسرا گھر دنیا کے اندر واحد عزت کا گھر ہے، جو باپ بھی آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ باپ اپنی بیٹی دے گا تو آپ کی بہن ہوگی۔ ماں بھی آپ پہ یہ محبت پیش نہیں کر سکتی، اس کی بیٹی بھی آپ کی بہن ہوگی۔ پوری روئے زمین میں 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں یہ ایک واحد فرد ہے جو ابو کے بعد ابو بن رہا ہے۔ اس سے معزز زمانے میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے اپنے گوشہ جگر کو، لخت جگر کو پال کر کے، سنبھال کر کے، پڑھا کر کے آسان نہیں ہے۔ شادی ہو جائے مت کہا کرو کہ اس بڈھے کو گھر میں نہیں آنے دینا، یہ تیرا بھائی مجھے نظر نہیں آئے، پھر برے برے الفاظ اور کلمات، آپ اپنی جنت خراب کر رہے ہیں۔ آزمائش ہے آپ کی، جنت خراب کر رہے ہیں۔ آپ کو بیوی پہ تو فخر ہے کہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ایم فل کر رکھی ہے، یہ بھول گیا کہ یہ پنکھے کے نیچے یہ اسی ماحول میں کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھتی تھی، اور جو 50-50 کلومیٹر سے بائک پہ لے کے سردی میں، گرمی میں، دھندوں میں، لو میں اور پسینے سے جو ہے وہ شرابور ہو کے دھوپ میں بیٹھ کے 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے انتظار کر کے صبح کا نکلا ہوا شام کو ساتھ آتا تھا، جس نے ڈگریاں دلوا کے، ڈاکٹر بنا کے، انجینئر بنا کر کے بیٹی تیرے حوالے کر دی ہے۔ 500 کی بارات کے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، اس سے بڑھ کے بھی کوئی عزت والا ہے کہ جا یہ فصل لے، اپنی نسل تیار کر۔ اس کی جس نے عزت نہیں کی وہ جنت برباد کر بیٹھا ہے۔ دھوکے میں مت رہیے داماد جی، بیٹا جی، اللہ نے اگر آج آپ کو گھر دے دیا ہے، بنگلہ گاڑی کوٹھی دے دی ہے، عزت آبرو دے دی ہے، کاروبار سے نواز دیا ہے، عہدے مقام سٹیٹس مل گیا ہے، اور آپ محسنوں کو بھول گئے ہیں، تو یاد رہے جو محسن کو بھلا دیتا ہے وہ پھر کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ اور سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سب سے بڑے محسن وقت کے نبی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وفا باپ اور ماں کی ہے،
جو والدین کو بھلا سکتے ہیں وہ ہر رشتے کو گرا سکتے ہیں. اور یاد رہے ان سے بعد چوتھا تیرا موشن وہ سسرالی گھر ہوتا ہے. ننیال کی بھی عزت، ددیال کی بھی عزت، سسرال کی بھی عزت، پھر جا کر کے تیری بیوی کی عزت اور تیری عزت، پھر تیری اولاد کی عزت اور نام بنے گا. یہ رشتے نبھائیں. اگر کہیں کچے ہو گئے ہیں تو دوبارہ باندھیے. گاڑی نہ چل رہی ہو اور اس کو ٹوچن کر کے لے کے جانا ہو، رسا بڑا مضبوط ڈالا ہو، کھینچتے ہوئے ٹوٹ جائے تو پھر بندہ یہ نہیں کہتا چلے ٹوٹ گیا ہے تو کیا ہوا، پھر اتر کے انہیں گیریں دے دے کے باندھ کے مضبوط کیا جاتا ہے. 10 مرتبہ بھی اترنا پڑے اترا جاتا ہے، گاڑی روکنی پڑے روکی جاتی ہے، ٹوچن کو باندھا جاتا ہے. اگر کچھ رشتے نہیں چل پا رہے، خراب ہو گئے ہیں، یا وہ ان کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، یا بوڑھے ہو گئے ہیں، یا وہ اپاہج ہو گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں، حالات نے گرا دیا ہے، اور آپ ماشاءاللہ پر فراٹے بھرتے گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ عروج میں ہیں، تو اصل میں یہ آپ کا زوال ہے، ان کا زوال نہیں. اگر بھائی فوت ہو گیا ہے، بھابی بیوہ ہو گئی ہے، بہنوئی فوت ہو گئی ہے، بہن بیوہ ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گئی ہے، ماں بیوہ ہو گئی ہے، کوئی رشتہ اپاہج یا معذور ہو گیا ہے، تو میرے بھائی یہ ان کا امتحان نہیں، تیرا امتحان ہے. تیرا امتحان. تو جنت بنا یا جہنم بنا. حضرات دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی مثال ایک رکھنا چاہتا ہوں، صرف نصیحت کے لیے، ویسے نہیں. میرے بڑے بہنوئی کسی وجہ سے ناراض تھے، نہیں بولتے، اللہ کو پیارے ہوئے، جانے لگے تو بچوں نے پوچھا، کہنے لگے بابا اتنی زیادتیاں، اتنے معاملے، یہ وہ، آپ پھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا جانے والا چلا جاتا ہے، پیچھے کون ہے؟ کہا پھپھو ہیں. اور کون ہے؟ کہا ان کے بیٹے، بچے، بیٹیاں. میں نے کہا بیٹا اب امتحان آپ کا اور میرا ہے، ان کا نہیں. ان کے پاس تو جو سر کی چھت تھی وہ چھن گئی، ان کے پاس جو حوصلہ اور سہارا تھا وہ تو گیا. اب آزمائش آپ کی اور میری ہے. اگر ان کی جگہ میں مرا ہوتا، آپ کے کیا خیالات ہوتے، کیا تصورات ہوتے، کیا چاہتے ہوتے کہ کون سہارا بنے؟ اس لیے اگر کوئی سوسائٹی میں گر گیا، ان 3 گھروں میں، ددیالی گھروں کا پتہ کرو، ننیالی گھروں میں جاؤ، سسرالی گھروں میں پہنچو. اگر کوئی کمزور ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، کہہ کے مت لگائیے، ان کو جوڑیے، ان کو ساتھ چلائیے، ٹوچن میں رکھیے، عزت اور احترام دیجیے. اور یاد رہے سب سے بڑی ضرورت جس چیز کی ہے وہ آپ کا اور بیوی کا، بیوی اور شوہر کا تعلق اگر قائم ہے تو یہ تینوں گھر جنت نما ہے. کیسے؟ بیوی فصل ہوتی ہے، اولاد نسل ہوتی ہے، اور والدین اصل ہوتے ہیں. میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بھائی بہن آئیں تو عزت ہو، ماں باپ آئیں تو عزت ہو، لیکن یہ خواہش رہ جاتی ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے بہن بھائی اور ماں باپ کی قدر نہیں کر پاتے. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. گھر میں سکون ملتا ہی تبھی ہے. شادی کا مقصد وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے رب نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. شادی کا مقصد، گھر کا مقصد، پہلا مقصد سکون ہے. اگر گھر میں سکون نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. سکون کیسے ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے جب میری بیوی میرے ماں باپ کی بھی قدر کرے، میرے بھائیوں کی بھی قدر کرے، میرے بہنوں کی بھی قدر کرے. اور بیوی کو سکون کب ملے گا؟ جب میں اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں کی اور اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی قدر کروں گا تو اس کو سکون ملے گا. بس اوقات شوہر کمپرومائز کر لیتا ہے
کہ باپ کو نہیں پوچھ رہی یہ بڈھا ہے، یہ کھانستا ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، نکالو سائڈ پہ کرو، الگ ہو جائے، اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے ارادے غلط ہیں، 100 اس کے اوپر الزام لگے، بہانے بنے، شوہر گرم ہوا، باپ کو سنائی، الگ ہو گیا، ماں کے خلاف باتیں ہوئی، سنی، ماں کو جھاڑا جھڑکا، الگ ہو گیا، بھائیوں کے بارے میں اگر گھر میں آئے تو یہ سر باندھ کے لیٹی رہی، یہ تو روز آئے رہتے ہیں، کون دروازہ کھولے کون پکائے، بہنیں آ گئیں تو یہ پھپھو ہے، فساد دن آ رہی ہے، لیکن اپنا بھائی ابھی امریکہ سے چلا ہوتا ہے اور پوری ٹیم الرٹ کی ہوتی ہے، چلیں جی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس نے اترنا ہے، گاڑیاں شاڑیاں لے پہنچے، بہن ابھی کراچی سے نہیں چلی اور ادھر سارا سیٹ اپ تیار ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس گھر میں سکون نہیں، جہاں عدل نہیں ہے، جہاں انصاف نہیں ہے، جہاں برابر میں اعتدال نہیں ہے، جہاں اپنے ماں باپ تو معزز لگے دوسرے گھٹیا لگے، جہاں اپنے بھائی بہن تو پیارے لگے اور بچوں کی تربیت میں ہو کہ خالہ آ رہی ہے، ماموں آ رہے ہیں اور چچا اور تائے اور پھپھوے جو ہیں اور پھوپھیاں، ان کی قدر نہ ہو، ڈی ویلیو کیا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہاں 2 ٹائر والی سائیکل چل رہی ہے، ایک پنکچر ہے اور ایک میں ہوا زیادہ بھری ہوئی ہے، یہ کب پھٹے گی، کب چلے گی، کیا ہوگا، یہ آپ خود اندازہ لگائیے، بیلنس کیجئے رشتوں کو۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ سکون ہو تو سسر کو عزت دے، یہ نہیں کہ گھر میں نہیں، اور سسر کیوں کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر میں جا کر کے کھانا پینا مناسب نہیں، انہیں پتا ہے آگے بھوکوں کا گھر ہے، اگر پانی کا گلاس پی لیا ساری زندگی بیٹی کے منہ پہ ماریں، عجیب و غریب رویہ، اور جنت لینے آئے۔ اگر بھائی آ جائیں کل جو بڑے معزز تھے آج سالے، اور اگر داماد گھر میں آ جائے تو ہم نے جملے بنا رکھے ہیں، داماد کتا ہوتا ہے، اور نہیں، کتوں کو لوگ رشتے نہیں دیتے، رشتہ دیا ہے تو کتا نہیں ہے۔ اگر سسر گھر میں آ گیا، ابو جی ہے، یہ بڈھا نہیں ہے، یہ کوئی پاگل یا دیوانہ یا مجنون نہیں ہے، محافظ ہے تیری نسل کا، اگر یہ نہ ہوتا تو آج تیری نسل بھی نہ ہوتی، تیرا گھر بھی نہ ہوتا، تیرا جھونپڑا بھی نہ ہوتا، تیری پیچھے گھر کی محافظ بھی نہ ہوتی، عزت بھی نہ ہوتی۔ دونوں سے کہوں گا، میاں بیوی سے، اپنی اصل کو عزت دو، بیوی شوہر کی اصل کو عزت دے، شوہر بیوی کی اصل کو عزت دے، ددیال اور ننیال کو معزز کر دیجئے، اور پھر اپنے سسرال کو عزت دینے کے بعد اپنی فصل پہ توجہ دیجئے۔ جتنے مرد بیٹھے ہیں میں اس وقت ان سے مخاطب ہوں، آپ کی بیوی آپ کی فصل ہے، اور میں نے فصل میں دیکھا اضافی جڑی بوٹی نہیں ہونے دی جاتی، ہم بہت سمجھ کے کبھی کھاد دیتے ہیں، کبھی سپرے کرتے ہیں، کبھی موسموں سے بچاتے ہیں۔ یہ جو ٹنل میں اندر آج کاشتکاری ہو رہی ہے، کس لیے کہ موسم اگر گرمی کا ہے تو تب دیکھا جائے بچایا جائے، موسم سردی کا ہے تو فصل کو کورے سے بچایا جائے۔ جو شوہر پوری دنیا پہ توجہ دیتا ہو مگر اس کی بیوی حالات کے جو ہے وہ رحم و کرم پہ ہو، موسموں کے رحم و کرم پہ ہو، غیروں کے رحم و کرم پہ ہو، وہ باہر دنیا میں بے شک جو مرضی کر رہا ہو، اور اس کی بیوی کبھی دیور کبھی جیٹ کبھی ہمسائے کبھی ادھر کبھی ادھر کے رحم و کرم پہ ہے، تو فصلوں کے مالک جب پاس نہ ہوں، جس باغ کا مالی نہیں ہوتا ہے، پھر وہ باغ باغ نہیں رہتا ہے۔ عورت فصل ہے، بیوی فصل ہے، فصل کی حفاظت عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے، کمائی بھی ہے، جمع پونجی بھی ہے، تیرا ماضی بھی ہے، تیرا حال بھی ہے، تیرا مستقبل بھی ہے۔ اور میں آج سب سے زیادہ جس کو پریشان دیکھتا ہوں وہ فصل ہی ہے، جہاں دیکھو برباد۔ اور تیسری چیز آپ کی نسل ہے، میں بیویوں سے پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کا شوہر آپ کا نگران ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر عورت گڈی ہے تو یہ جو شوہر جسے کہا جاتا ہے نا، جو مرضی اس کا نام رکھ لیں، جو مرضی بول لیں، اس کو لائی لگ کہہ لیں، پنجابی میں اس کے اور غلط غلط نام ڈال لیں، اس کو رن مرید کہہ لے، کوئی مت بگاڑو اس کو۔ اگر یہ اپنی عورت کی اور اپنی عزت کی آبرو کی حفاظت نہیں کرے گا تو غیر کریں گے۔ جینے دیجئے اس کو، رہنے دیجئے اس کو۔ اپنی فصل کا محافظ نگہبان کسان جو ہوتا ہے وہ فصل کا چاہنے والا ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اور اللہ نے خود اسے فصل کہا ہے۔ بیوی فصل ہے اور اس فصل کی نگرانی ضروری ہے، اور اگر اس کی نگرانی ہو رہی ہو تو فصل کو بھی اکڑ میں، غرور میں، تکبر میں بگڑ نہیں جانا چاہیے۔
ناز نخرے مان تران اپنی جگہ، پیار محبت اپنی جگہ، لیکن شوہر کی عزت اور آبرو اور احترام اپنی جگہ۔ جہاں اس کا غلط مطلب لے لیا جائے کہ میں نو تھلے لا لیا، اب جو مرضی کروں، یہ میری انگلی پہ ناچے گا، یہ میرے اشاروں پہ چلے گا، اس کے لیے تعویذات، اس کے لیے عامل، اس کے لیے جادو، جن جنات آسیف، غلط راہیں چل کے اگر آپ نے اس کو مٹھی میں بند کر لیا ہے تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنا گھر برباد کر لیا۔ شوہر کے سامنے عزت اور احترام سے بولنا، پیار دینا، وقار کا خیال رکھنا، سخت سست کے اوپر جو ہے اپنا مہربان سمجھ کے سننا۔ آج کوئی نصیحت کرنے والا، سمجھانے والا ہے تو رب کا شکر کرو۔ میں نے ان عورتوں کے آنسو زمین کو بھگوتے دیکھے ہیں کہ جن کو اب کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اور جب کوئی روکتا تھا تو برا لگتا تھا۔ اس لیے ان رشتوں کو پالیے، میاں بیوی بن کے اپنی نسل کا خیال رکھیے۔ اور بالخصوص نسل پہ آنا چاہتا ہوں، ہمارے گھر کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ پیسہ ہم لگا رہے ہیں، خرچے ہم کر رہے ہیں، یونیفارم ہم لے کے دیتے ہیں، جوتے ہم لے کے دیتے ہیں، مگر ہماری نسل کو پال کے ہم کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا جتنا بھی سافٹ ویئر ہے وہ کوئی اور بنا رہا ہے، ہارڈ ویئر ہم تیار کر رہے ہیں، کھلا کے پلا کے جوان کر کے گھر دے کے ماحول دے کے، تعلیم کسی اور کی، تدریس کسی اور کی، تربیت کسی اور کی، اور پھر وہ اپنے باپ کو باپ کہنا بھی گوارا نہیں کرتا، نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتا، باپ کے ساتھ اٹھنا مناسب نہیں سمجھتا، باپ کے ساتھ جانا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم نے اپنے ان بچوں کو زہریلی چیزوں سے بچایا نہیں۔ میں کاشتکار ہوں، کسان ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب ہم کپاس کا بیج بوتے ہیں تو ہم اس کے بیج کو زہر لگاتے ہیں، زہر لگا کے پھر ہم بوائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ زمین کے کیڑے اس بیج کو نقصان نہیں پہنچائیں۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نے پہلی ملاقات میں شادی کے وقت میاں بیوی کو یہ زہر دیا تھا کہ آپ اپنی اس اولاد کو جنم دینے سے پہلے وہ والی دوا لگا لیں، میڈیسن لگا لیں، وہ دعا پڑھ لیں۔ اور میں 100 آدمیوں سے پوچھتا ہوں تو 99 آدمیوں کو وہ دعا ہی نہیں آتی، شوہر اور بیوی کے آپس کے تعلق کی دعا۔ وہ جی اس وقت دعائیں یاد رہتی، وہ بھائی نہیں رہتی تو پھر آگے آ کے اولاد کے شکوے مت کرنا، یہ بچہ ڈرتا ہے جی، یہ گھبراتا ہے، یہ کانپتا ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، اس کا سینہ بوجھل ہوتا ہے، یہ ضد کرتا ہے، یہ نافرمان ہے، یہ جوتے مارتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ باغی ہو گیا، یہ نمازی نہیں رہا، یہ روزے نہیں رکھتا، یہ میری نہیں مانتا۔ تو نے ملاقات کے وقت پڑھا تھا اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا؟ وہ جی مجھے تو آتی نہیں، اب بھی نہیں آتی، میرے درجن بچے ہو گئے۔ تو پھر شکوہ کیسا؟ جب بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو تاسریا میں ربط دیوار کج، پھر اوپر دیواریں ٹیڑھی رہتی۔ آئیے بنیادوں کو درست کرو، اپنی نسل کو دنیا کی جون سی مرضی لینگویج سکھا دو، انگلش لینگویج ہے، جاپانی زبان سکھا دو، چائنی سکھا دو، پرتگالی سکھا دو، فرانسیسی سکھا دو، اتنا کچھ پڑھا کے دنیا میں پروفیسر بنا ڈالا، لیکچرر بنا ڈالا، وکیل بنا ڈالا، جج بنا ڈالا، اتنا مسلمان نہیں بنا سکے، اتنی عربی نہیں سیکھ سکے کہ قرآن ہی پڑھ لے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کی نسل کسی اور کا کام کرے گی، پڑھائیں گے آپ، فائدہ کوئی اور اٹھائے گا۔ یہ باہر جائے گی، امریکہ جائے گی، یورپ جائے گی، جاپان جائے گی، چائنا جائے گی، جناب کوریا پہنچے گی، بڑی دور دور کے سفر کرے گی، کمائے گی، لوگوں کو فائدہ دے گی، آپ کو ایک گلاس پانی بھی پلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ لوگوں کو یس باس، جی سر، آیا سر، گیا سر، اور باپ تڑپتا بلکتا بلاتا رہے گا، یہ سننے کو تیار نہیں ہوں گے، پھر لوگوں سے جا کے کہے گا یار میرے بچوں کو کوئی نصیحت کرو، یہ سمجھتے نہیں۔ یہاں ہم نے اپنی نسل گنوائی ہے، مجبوریاں ہیں میری اور آپ کی پاکستان میں، جی میں صبح نکلتا ہوں بچوں کے لیے دہاڑی کروں یا ان کی تربیتیں کروں۔ تیرا سب سے عظیم سرمایہ تیری اصل تھی، اگر اصل رل گئی تیری فصل تھی، اگر فصل رل گئی تیری نسل تھی، اگر نسل رل گئی تو پھر سمجھ کے تو جہاں مرضی جا، کچھ بھی نہیں۔ دن میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ٹائم نکال کے ان 3 گھروں کو صحیح کرنا ہے تو چوتھا گھر ہے اللہ کا گھر، اللہ نے ٹیسٹ کے لیے رکھا ہوا ہے۔
ब्रेक टाइम में आ जा, 24 घंटों में 23 घंटे अपने काम कर, कारोबार कर, मंडी में जा, तिजारत कर, ट्रेड कर, बिजनेस कर, जो मर्जी कमा, ऑफिस में बैठ, चेयर को घुमा, ऑर्डर लगा, लेकिन जब मेरा ऑर्डर आ जाए हय्या अलस सलाह और ये ऑर्डर आ जाए अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा बुला रहा है तो ब्रेक लेके थोड़ा वक्फा करके आ जा, बच्चों को लेके आ जा, पता कर बीवी कहां है, कहो सब छोड़ के मुसल्ले पे आ जा, बच्चों को उठा ले। जो मेरे घर के साथ जुड़ गया मैं उसके पिछले 3 घर ददियाली, ननियाली, ससुराली वो भी सुकून वाले बना दूंगा, और अगले 3 घर जो हैं मैं जन्नत बना दूंगा कब्र को। अगला घर भी है, याद रहे, वहां हम जाने वाले हैं, हमारे बड़े जा चुके हैं, हमारी यहीं की इसी मस्जिद की निगरानी करने वाली हमारी भाभी जा चुकी है। अल्लाह पसरूरी साहब की अहलिया को करवट करवट जन्नत नसीब करे। इलाहुल आलमीन हमारे जितने भी वडेरे, बड़े बुजुर्ग, बहन भाई, छोटे बच्चे, अजीजो अकारब, अल्लाह आज शदीद हबस और गर्मी के मौसम में बंद कब्रों में पड़े हैं, मेरे मालिक उनकी लफ्ज़ों को मुआफ फरमा के मौला उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना। हजरात, अगर पिछले 3 घर और आने वाले 3 घर कामयाबी और कामरानी के देखना चाहते हैं, आगे कब्र है, आगे बरज़ख है और आगे जहन्नम है, पीछे ददियाल है, ननियाल है और ससुराल है, दरमियान में रब ने अपना घर रखा है। जो इसके साथ आके अपने आप को तोल गया उसका वजन पड़ गया। ये तराजू है, ये मीजान है, ये मेयार है, और जिसने मीजान खराब कर लिया, याद रहे कि मीटर की जगह गज आ जाए तो कपड़े का नाप पूरा नहीं होगा, मीटर टेढ़ा हो जाए तो नाप पूरा नहीं होगा, नापने वाले का मिजाज खराब हो जाए, कुछ खींच के कम कर ले तो कपड़े की नाप पूरी नहीं आएगी, लोगों लीटर की जगह गडवी गडवी मार के टेढ़ी कर ली जाए, दूध पूरा नहीं मापा जा सकता। तो फिर आ जाइए इस बात के ऊपर कि हमारा मीजान अल्लाह ने जमीन में खैर बिकाइल अर्द, अल्लाह ने मस्जिदों को रखा है। चेक कर ले, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके कुर्बो जवार में हमने मीजान खराब की है। सबसे पहला मीजान हमने कैसे खराब किया? ये मस्जिद वहाबियों की है नहीं जाना, ये सुन्नियों की है नहीं जाना, ये देवबंदियों की है। ओ भाइयों, मस्जिदें सिर्फ अल्लाह की होती हैं, मस्जिदें सिर्फ अल्लाह की हैं। हमारा ऐलान है पूरी दुनिया में 249 मुल्कों में जिस जगह भी चले जाओ अहलुल हदीस की मस्जिद मिले, आंखें बंद करके आइए। आपका जौन सा मर्जी मजहब है या मसलक है, मेरे नबी की मस्जिद में अगर ईसाई आ सकते हैं, क्या ख्याल है? मस्जिदुर रसूल में, मस्जिद नबवी में नजरान के ईसाई आके बैठ सकते हैं। मुशरिक और काफिर मेरे पैगंबर की मस्जिद में बैठ के टेबल टॉक कर सकते हैं। हमने अपने मसलक वालों को और सारी दुनिया के लोगों को कहा हुआ है, आइए तशरीफ लाइए, ये हमारा भी घर नहीं, ये तुम्हारा भी घर नहीं, ये अल्लाह का घर है, मगर अखलाक दीजिए। मेरे नबी की मस्जिद में एक देहाती आया, दुश्मनी लेके आया, वो कलीसा जो यमन में बना था, वहां किसी अरबी ने जाके पेशाब किया था, वो बदला लेने के लिए आया। कहा वो रात के अंधेरे में करके गया था, मैं दिन की रोशनी में पीर जी के बैठे हुए मुरीदों के सामने धोती उठा के जिंदगी मौत हाथ में लेके आया था, तैयारी करके आया था। जा अरबियुन फबाल फी ताइफतिल मस्जिद, पेशाब किया। मेरे महबूब के साथियों ने कहा था मह मह मह, मुखफ्फफ है महाजा महाजा। ओ भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरे महबूब ने उसे नहीं रोका, अपनों को रोका। अपनों को क्या कहा? ला तुज़रिमु अलैहि बौला, भले अल्लाह का घर है, भले मस्जिद नबवी है, भले इसमें एक नमाज का सवाब 1000 से ज्यादा है, लेकिन ये अल्लाह का बंदा है, भले काफिर ही सही, हमें नहीं मानने वाला, मस्जिद की शान को नहीं पहचानने वाला। वही मेरे नबी जो किबले की तरफ इमाम थूके तो इमामत के मुसल्ले से हटा दे, वही मस्जिद नबवी में आके पेशाब करे तो अपनों को कहे रुको, इसका पेशाब मत रोको, नसें फटने का डर, नुकसान होने का खतरा। जब उसने पेशाब कर लिया तो उसे नहीं कहा कि इसको चाटो, इसको साफ करो, अपनों को कहा पानी लेके आओ। मस्जिद धोई गई, साफ की गई, और बड़े ही प्यार से मेरे महबूब ने पास बिठा के लोगों से जूते नहीं मरवाए,
ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ اگر ہماری مسجد میں کوئی ایسی حرکت کرتا تو اس نے چھوٹا پیشاب کیا تھا جوتے مار مار کے ہم بڑا بھی نکال دیتے. لیکن رب کا گھر، آپ نے کہا او اللہ کے بندے، یہ نہ تیرا گھر ہے نہ میرا گھر ہے نہ ان کا گھر ہے، یہ رب کا گھر ہے. یہ پیشاب اور پخانے اور غلاظتوں نجاستوں کے لیے نہیں ہے، یہ گھر تو اللہ کی عبادتوں کے لیے، کتاب کی تلاوتوں کے لیے، یہ سجد و نمازوں کے لیے، یہ قیام رکوع سجود کے لیے ہے، یہ مناجات کے لیے ہے. اس بندے کو تو یہ امید تھی کہ مار دیا جاؤں، لیکن اس نے دیکھا کہ مجھے کہا ہی نہیں گیا صاف کرو، اپنوں سے دھلوایا ہے، میں کر رہا تھا ان کو روکا گیا ہے. تو اللہ کے گھر میں یہ سکون. واپس اپنی آبادی میں گیا، پوری آبادی کو لیا، جا کے واقعہ سنایا. پوری آبادی، سارے رشتہ دار، پوری برادری، سارا قبیلہ مل کر کے لمبا سفر کر کے مدینے پہنچ کے یوں نظروں کو جھکا کے پلکوں کو بچھا کے اپنے ہاتھ یوں کہا محبوب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا کے بیعت کرنا چاہتے ہیں. ایسے بناؤ رب کے گھر سب کے لیے. یہ مسلکی اڈے نہیں ہیں. آنے دیجئے جو آنا چاہتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا چاہتا ہے، اس کا رب کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے. بتا دیجئے، زبردستی مسلط مت کیجئے. پاؤں ملانا نبی کی سنت ہے. یہ نہیں مان رہا، زبردستی مت کیجئے. آپ کی ذمہ داری ہے وما علیک الا البلاغ المبین. درس دے دیجئے، روایت سنا دیجئے، پیغمبر کی سیرت بتا دیجئے، لیکن لست علیہم بمسیطر. ڈنڈے سوٹے کی زبان سے سمجھانا یا کھینچنا یا پکڑنا یا دیوار کے ساتھ لگانا یا باہر نکالنا یہ تیری میری ذمہ داری نہیں ہے. اور کسی بھی برادری کا، کسی بھی قبیلے کا، کسی قوم کا اللہ کے گھر میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس گھر کے ساتھ اپنے گھر والوں کو جوڑ دو. اگر یہ جڑ گئے تو مبارک ہو. آپ کو رب نے یہ 2 ہاتھ اور 10 انگلیاں دی ہیں. میلے پہ جانا ہو، عرس پہ جانا ہو، شادی پہ جانا ہو، پوری گلی سجا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں، گھر گھر کارڈ بھیجے جاتے ہیں. کبھی آپ نے اور میں نے اپنی ہمسائیگی میں 5 گھر اس طرف 5 گھر اس طرف درمیان میں اپنا ان 10 لوگوں کو 10 انگلیوں سے لگا کے 11 میں آپ بن کے گروپ یاراں دا لے کے کدی مسیتے آئے؟ نہیں آئے تو فکر کریں. اس گھر سے جو جڑے گا اس کا گھر جنت نما ہوگا. اور جو اس گھر سے نہیں نہ جڑے، میں نے انہیں کل بھی رسوا ہوتے دیکھا ہے، میں نے آج بھی رسوا ہوتے. اور ان تینوں گھروں سے زیادہ اہمیت اس گھر کی ہے. میرے محبوب قباء میں گئے، اپنا گھر چھوڑ کے گئے، ہجرت کر کے گئے تو پہلے کس کا گھر بنایا؟ اللہ کا. مدینے میں آئے، پہلے گھر بنایا اللہ کا. اللہ تجھے دولت دے، پیسہ دے، پراپرٹی دے، تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا، لیکن سب سے پہلے نقشے میں جو رکھ رب کا گھر رکھ. پھر دیکھ اللہ بہاریں کیسے لگا. مجھے وہ دن نہیں بھولتے جب مجھے ہوش نہیں تھی. دادا جی نے بتایا، کہا بیٹا جیسا آج آپ سیلاب دیکھ رہے ہیں، ان سیلابوں کے اندر لٹے پھٹے کچھ نہیں بچا. 2 جانوں کو بچا کر کے نابینا دادا جی اپنی بہو کو لے کے اپنے کندھے پہ اپنی پوتی کو بٹھا کے ہاتھ میں ڈانگ ڈنڈا پکڑے ہوئے اور پانی سینے کو آ رہا ہے، ساتھ میں اپنی بہو کو لے کے، اور اس بہو نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے. میں ان کے ہاتھوں میں ہوں. 73 کا موقع ہے. اللہ اکبر. اچانک ٹھڈا لگتا ہے، نیچے بیٹھ جاتے ہیں. پوتی بھی پانی کے اندر، آپ بھی. بہو نے پوچھا ابو جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے بیٹا بس 1 منٹ. وہ نیچے سے کچھ اینٹ کا روڑا ہاتھ میں آیا، پکڑ کے چلے، بلندی پہ چڑھے، ٹیلے پہ گئے. بہو کو کہنے لگے اس کو توڑ کے مجھے دے دو. کہا ابو جی توڑوں کس کے ساتھ؟ کہا یہ ڈنڈا پکڑ. کہا ڈنڈے سے بھلا اینٹ ٹوٹتی ہے؟ کہا کوشش تو کر. چھوٹی چھوٹی 4 چپریں بنی. کہنے لگے بیٹا مجھے اندازے سے بتا قبلہ کدھر ہے. بتایا. 4 کونوں پہ 4 وہ چھوٹی ٹھکریاں یا روڑے یا جو بھی اینٹ کا حصہ تھا توڑ کے رکھ کے کہنے لگے اللہ میرا گھر تو نے لے لیا ہے، آبادی تو نے لے لی ہے، سامان تو نے لے لیا ہے، میں نئی جگہ پہ آیا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. میں سب سے پہلے تیرے گھر کی بنیاد رکھتا ہوں، جو ہے قبول کر لے. حضرات میں بھی شاید کھیتی باڑی کرتے ہوئے آج بکریاں ہی چرا رہا ہوتا، رمبے ہاتھ میں ہوتے، کہیں گھاس اتر رہا ہوتا، گھاس کے ساتھ ہوتا، کہیں کھیتی باڑی جانور چرا رہا ہوتا.
لیکن اس نبینا بزرگ کی رب کے ساتھ وہ تعلق، شاید آج اللہ کے گھروں میں آپ سے عمر میں بڑا نہیں ہوں، عزت میں بڑا نہیں ہوں، میں رتبے یا عہدے میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، لیکن کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ سے 1.5 فٹ اونچا کھڑا کر دیا ہے؟ حضرات یہ کرم ہے مولا کا، یہ ان بزرگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں یہ تڑپ رکھے کہ اللہ کے گھر سے جوڑیں۔ اپنا گھر بے شک بنے یا نہ بنے، پہلے رب کے گھر کی بنیاد رکھنے والے بنے۔ اگر آپ نہیں رکھ سکے تو اللہ کے گھر کو کہیں روکیے مت کہ ان کو NOC لینے پڑے، اور آپ کے سائن مسجد کے خلاف، مدرسے کے خلاف، آپ کا رویہ کسی ادارے کے خلاف، کسی بھی مسلک کا رب کا نام لینے کے لیے گھر بنا ہو، اس میں تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم رکاوٹ مت ڈالیے گا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ رب رنگ لگا دیتا ہے، اور جو اس گھر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے اس کی نسلیں اجڑتی دیکھی۔ آئیے ان گھروں سے رابطہ پکا کیجئے، اور اللہ کے گھر میں آ کے مولانا سے صرف ایک بات پوچھا کریں کہ میں اپنے 3 گھر کیسے سنواروں اور میں اپنی قبر کیسے سنواروں۔ جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال با عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت۔ لاہور میں بڑے بڑے مغل شاہ پڑے ہیں، بڑی بڑی چوڑی دیواریں پڑی ہیں، ایسی بنائی تھی کہ زندگی بھر کے لیے بنا نہ ہو۔ آج سنبھالنے والا کوئی نہیں، شاہی قلعہ گواہ ہے، شاہی مسجد گواہ ہے۔ لوگوں، اللہ کے گھر آباد کر لو، اور اپنی قبر کو آباد کرنے کے لیے ویرانے میں جا کے اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کے کدھر ہے تیری شان حکومت؟ اے کاسا سر بول، تیرا تاج کہاں ہے؟ کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے؟ اپنی اکڑ، اپنی انا، اپنی ضد، اپنی سختی، اپنی مستی، اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنے نشے، اپنا یہ اپنا وہ، اپنا سٹیٹس سنبھال کے رکھ۔ سٹیٹس یہ ہے کہ تو ننگا آیا تھا، نہ پہلا غسل خود کر پایا تھا، نہ آخری غسل خود کر پایا۔ تیرے کپڑے چیر کے پھاڑ کے کاٹ کے اتارے جائیں گے۔ تو کسی کے ہاتھوں میں کفن پہنے گا، وہ بھی ملتا ہے یا نہیں؟ کورونا کے ایام بہت کچھ دے گئے۔ پھر وہ قبر، وہ بند کوٹھڑی جن کے لیے دولت کمائی، جھوٹ بولے، سود کھایا، تغاریاں اٹھائیں، رنگ بدلے، سر جو تھا وہ گنجا کروا لیا، اور طاقت کو بڑھاپے میں بدل کے آج تو چلا ہے۔ تیرے پیچھے کوئی جنازہ پڑھنے والا اپنا بیٹا ہے؟ اگر بیٹا نہیں تھا، اپنی اولاد نہیں تھی، تو کوئی بھتیجا ہے؟ بھتیجا نہیں تو کوئی بھانجا ہے؟ اگر کوئی اپنا رشتہ دار نہیں، کسی غریب کا یتیم بچہ لے کے پڑھا کے تو نے کسی مسجد یا ادارے سے جوڑا ہے کہ جب جانے لگے تو باپ کی جگہ وہ تیرے لیے کھڑا ہو کے کہے اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ اللہ میں یتیم تھا، میرا باپ تو نے لے لیا، میرے باپ کے حق اس نے ادا کیے تھے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا ہے تو مبارک ہو، قبر کی تیاری ہے۔ اگر نہیں کیا، تیرے پیچھے سب موبائل چلانے والے، گانے لگانے والے اور دنیا کمانے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے، کوئی تیری قبر پہ کھڑا ہونے والا نہیں، کوئی تیرا صدقہ جاریہ نہیں، کوئی تیرے لیے نماز میں آنے والا نہیں، ہاتھ اٹھانے والا نہیں۔ آج لمحہ فکریہ ہے کہ جہنم جہنم جہنم، وہ قبر 2 ہی ونڈو ہیں وہاں پہ، یا جنت کی یا جہنم کی۔ یہ برزخ درمیان میں لٹکا ہوا حوالات کا دور۔ اللہ کے لیے کچھ ایسا کر جائیے، کچھ ایسا کر جائیے، توحید لے جائیے، پیغمبر کی سنت لے جائیے، اچھا عمل لے جائیے، اسلام پہ آ جائیے، اور پھر اللہ کرے کہ وہ جہنم سے بچا لے۔ جہنم کا گھر بڑا برباد کن گھر ہے، ویل ہے، 70,000 لگامیں ہیں، ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتہ ہے، گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہا ہے، اور اوپر اللہ کا عرش ہے، پیچھے فرشتے ہیں، سورج سوا نیزے پہ ہے، معاشر کا میدان ہے، پسینے میں گناہوں کے مطابق شرابور ہیں۔ اور وہ وقت کتنا برا ہوگا جب عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، جب دنیا کی بربادیوں کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کاش آج منہ کھلے اور میں کہیں غرق ہو جاؤں۔ جہنم پکار رہی ہوگی، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید،
لاؤ ماں باپ کے نافرمان کو، لاؤ بیوی کے حق مارنے والوں کو، لاؤ اولاد کے حق برباد کرنے والوں کو، لاؤ ہمسایوں کو جو ہے ستانے والے کو، لاؤ اللہ کے گھر سے دور رہنے والے کو، لاؤ آج میرے حوالے کرو، اللہ اپنے وعدے پورے کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانی مانگے گا تو اپنے ہی زخموں کی پیپ گرم کر کے پلائے، بھوک لگے گی تو چھتر تھوہر وہ سکون۔ رب رب اللہ، یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے۔ اللہ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، اللہ ہم آگ میں نہیں جلنا چاہتے۔ مولا اپنے کرم فرما، اللہ ہمارے تینوں گھر ددیالی، ننیالی، سسرالی اگر رشتے میں کہیں کٹے ہوئے ہیں، مولا میں ابھی یہاں سے فارغ ہو کے میں سب سے پہلے پہنچوں گا، رابطہ کروں گا، فون کروں گا۔ غلطی میری نہ بھی ہو، میری نہ بھی ہو، غلطی دوسروں کی ہو، اللہ میں پھر بھی جھک کے جاؤں گا۔ اور محبوب نے کہا دو لڑے ہوئے بندے، ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ حق پہ بھی ہے، دوسرا نہ حق کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں اور میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے یہ میں بھلا کے بھی چلا جاؤں اور کہوں کہ اپنا پھڈا رولا ختم کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جنت کا فرنٹ کا محل اسے لے کے دوں گا، فرنٹ کا محل۔ اور آپ کو پتہ ہے فرنٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ آپ کو علم ہے کہ یہ کینال روڈ پہ نہر کے اوپر فرنٹ کی ویلیو کیا ہے؟ جنت میں سب سے پہلا محل لے کے دینا میرا کام ہے۔ آئیے، مانا ابو ناراض ہیں، زیادتی ابو کی، لیکن ابو ہے، ابو کو نچلی جگہ پہ نہیں، میں بھی نکلوں آپ بھی نکلیں، بھائیوں کی، چچوں کی، ماموں کی، رشتہ داروں کی، غیروں کی، سسرالی رشتوں کی، یار دوست احباب کی، ہمسایوں کی، بھلے زیادتیاں ہیں لیکن لڑ کے مر کے کہا 3 دن میں جو سلو نہیں کرتا مر جائے تو جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ جہنم بہت خوفناک جگہ، لہذا اللہ سے جنت مانگے۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت کی سب سے ہلکی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ جو آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے وہ تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مرد لوگ جب حوروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں، وہ جی آپ کے لیے یہاں بھی حورے وہاں بھی حورے، ساڈے لیے اتھے بھی کھوتے اتھے بھی۔ معذرت، یہ لطیفے نہیں ہیں، یہ لطیفے نہیں ہیں۔ جنت میں چلی جاؤ، مرد پہنچ جائیں، داخلہ ضروری ہے، انٹری ضروری ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جنت میں جا کے سوچو گے کہ آج میرا یہ کھانے کو من کر رہا ہے، سب کچھ ریڈی ہو کے آٹومیٹکلی سامنے پڑا ہوگا، اور جو دنیا میں کمی رہ گئی تھی نہیں کھا پائے تھے مل جائے گا، اور دنیا میں کوئی آئیڈیل بنایا تھا نہیں مل پایا وہ کسی اور کا تھا، آپ صرف سوچنا وہ آئیڈیل آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ عورتوں کے لیے مرد، مردوں کے لیے عورتیں، یہ مت کہو کہ رب کی دربار میں کمی ہے۔ اگر وہ ایک آدم سے کروڑوں اربوں خربوں انسان بنا سکتا ہے، وہ اپنے وعدے بھی نبھا سکتا ہے۔ جو من چاہے گا، جو مشیت میں ہوگا، جو چاہت میں ہوگا، جو آرزو ہوگی، جو تمنا ہوگی، جس کو تم نے آئیڈیل بنایا ہوگا، دنیا میں نہیں مل سکا، جنت میں رب بنا کے تیار کر کے عورتوں کو بھی دے گا، مردوں کو بھی دے گا۔ اس کی جنتیں بڑی وسیع ہیں، اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، لیکن وہاں تک جانے کا سامان کیجئے، دنیا کے گھر جنت نما بنائیے، آخرت انشاءاللہ جنت ہو جائے گی۔ اگر یہاں سارے آتش کدے ہیں، جہنم کدے ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہیں، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت ہے، نفسا نفسی ہے، تو پھر قبر کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ وہ جنت کا گھر اور باغیچہ بن جائے گا، یا قیامت کے دن کوثر کے جام مل کے، پیغمبر کی شفاعت مل کے اور جنتیں مل جائیں گی، تو یہ خام خیالی ہے۔ خیالی پلاؤ چھوڑیے، حقیقی پلاؤ پکائیے۔ اور ہوائی قلعے تعمیر کیے تو جا سکتے ہیں مگر ان میں رہائش نہیں ہو سکتی۔ حقیقت کی دنیا میں آئیے، اللہ کے گھروں سے جڑیے، اپنی برین واشنگ کیجئے، عقیدہ خالصہ اپنائیے، پیغمبر کی سنت کے تابع رہیے، رشتوں کو نبھائیے اور رب کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ اپنا رشتہ نبھا دے گا اور اپنے وعدے وفا کر دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ
قوم کو اس کی زبان میں سمجھاتے پڑھاتے، خطبے کے دو حصے کرتے، پہلے خطبے میں بھی واعظ و نصیحت، دوسرے میں اس کا نتیجہ اور خلاصہ۔ ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو بھی آباد اور شاد رکھنا ہے، رشتوں کو بھی نبھانا ہے۔ یہی رشتے کل گریبان پکڑے، نیکیاں کر لینی کافی نہیں ہے، نیکیوں کو سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ بڑے سارے لوگ حاجی بھی، نمازی بھی، عمرے بھی، بہت کچھ صدقات، خیرات، زکوٰۃ، جہاد بھی، لیکن بندوں کے دل چیرنے والے، رشتوں کو پھاڑنے والے، کل قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لانے والے، ان سے چھین لیا جائے گا، اور جن پہ ظلم ہوا ہے ان میں بانٹ دیا جائے گا، ان کے گناہ ان پہ لاد کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نیکیاں کیجئے، ضرور کیجئے، مگر سنبھالیے۔ رشتے جو رب نے بنا دیے ہیں ان سے مفر نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتے۔ اس لیے ان رشتوں سے ملنا اور ان رشتوں کو لے کے اللہ کے گھر سے اپنا رشتہ بندگی کا جوڑنا، اور اس زندگی کو اللہ کی بندگی میں تابع رکھنا، اور پھر اپنی آخرت اور قبر کی فکر کرنا۔ برزخ کے جو احوال محبوب نے بتائے ہیں ان پہ رونا، یہ میرے محبوب کا بھی اور آپ کے یاروں کا بھی خاصہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے ہیں، داڑھی بھیگ رہی ہے، قرآن مجید پہ آنسو ہیں۔ پوچھا آپ تو جنتی ہیں؟ کہا القبر اول منازل الآخرہ، آخرت کا پہلا مین گیٹ قبر ہے۔ وہ قبر کو جب قبرستان میں دیکھتا ہوں تو عثمان کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ جب سارے چھوڑ جائیں گے، جب اکیلا، جہاں کروٹ لینا مشکل ہو جائے گی، وہ منزل کیسی ہے؟ اللہ اسے جہنم کا ٹکڑا نہ بنانا، اللہ جنت کا باغیچہ بنانا۔ الہ العالمین، الہ العالمین، معاشر کی سختیوں میں الہ العالمین کامیاب کرنا، اپنا سایہ دینا، کوثر کے جام دینا، محبوب کی شفاعت عطا فرمانا۔ اللہ جنتوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنتوں کا سوال کرتے ہیں، اور اس کے لیے پریکٹیکل لائف میں اترنا، یہی اصل ہے۔